وہ جو مقتولہ ہے اس کی زندگی کیوں تباہ کی ان لوگوں نے؟ تب نہیں یاد آیا ان کو شرم آنی چاہیے، اس پورے خاندان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے گھٹیا لوگوں کو۔ اور ایک ہوتا ہے قتل کرنا، یہ دہشت پھیلا دی ہے اس خبیث نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، شیخو پورہ کے علاقے مانا والا میں نئی نویلی دولہن کو اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے سر میں کینچیاں چھریاں مار کے اس کا مغز نکال دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، اور پیٹ میں ایک 6 ماہ کی بیٹی تھی اس کو بھی مار دیا گیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی اور بیٹی پسند نہیں ہے، شوہر نے مار دیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو دورے پڑتے تھے، اور تھانہ پولیس سے جب ہماری بات ہوئی ہم تھانے گئے، انہوں نے کہا کہ اس کو دورے پڑتے تھے اس لیے ہم نے اپنے تھانے میں بھی نہیں رکھا، کہیں مر کے ہمارے پیٹے نہ لگ جائے۔ میرے ساتھ ایک بار پھر معروف ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس مظلوم خاندان کے حوالے سے۔ ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاشمی صاحب، نئی نویلی دولہن، ابھی سال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ 6 ماہ کی بیٹی بھی دے دی، اور اس بدبخت نے دیکھا کیسے مارا، آنکھیں نکال دی، دماغ نکال دیا، مغز نکال دیا، کیا کہتے ہیں؟ اور دورے پڑتے ہیں، سنائیں۔ دیکھیں سر، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ایسی جو یہ جانور نما ہمارے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ جیسے یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، جو موجودہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، سی سی ڈی جو ہے، اسی طرح سے میں ریکمینڈ کروں گا، میں سجیسٹ کروں گا، میں التجا کروں گا کہ ایسے افراد جنہوں نے یہ گنونا جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے سی سی ڈی کے چیف سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ اس کیس پہ آپ بھی نظر ثانی فرمائیں۔ اب ان کی ڈومین میں آتا ہے نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن ان کی یہی خواہش تھی کہ مریم نواز صاحبہ ہماری طرف نظر کریں، سی سی ڈی کے چیف ہماری طرف نظر کریں تاکہ ہمیں انصاف مل جائے۔ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پولیس بیٹھا ہوا ہے نا سر، وہ چاہے کوئی بھی آفیسر ہے، میرے لیے قابل احترام ہوں گے چٹھا صاحب بھی، لیکن جو موجودہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، اس میں بیٹھے ہوئے تمام افسران آئی ایم شیور انڈر دی امبریلا آف دی کرنٹ آئی جی پنجاب، وہ بہترین اپنی پرفارمنس دیں گے۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کی وہ زیر سرپرستی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، انہوں نے بندے کو اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے اس کے بعد یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، یہ دورہ پڑنا، اس کو دورہ اس خبیث آدمی کو اس وقت کیوں نہیں پڑا جس وقت وہ شادی کر رہا تھا؟ یہ تو بندہ اکیلا ملزم نہیں ہے میاں صاحب، یہ اکیلا بندہ ملزم نہیں ہے، اس کے تمام گھر والے جو ہیں وہ اس کے ساتھ شریک جرم ہے۔ اچھا، اکیلا نہیں ہے؟ اکیلا کہاں سے ہو گیا سر؟ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کو اکیلا مت سمجھے۔ اس کے ساتھ یہ جو بندہ یہ اس طرح کی بیماری کے اندر، اگر میں مان بھی لوں، میں مان گیا کہ اس کو یہ بیماری ہے، تو یہ بیماری اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے، اس عورت بیچاری وہ جو مقتولہ ہے اس کی زندگی کیوں تباہ کی ان لوگوں نے؟ تب نہیں یاد آیا ان کو شرم آنی چاہیے، اس پورے خاندان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے گھٹیا لوگوں کو۔ اور ایک ہوتا ہے قتل کرنا، یہ دہشت پھیلا دی ہے اس خبیث نے۔ آپ باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیں۔ ناظرین، تصاویر آپ کو دکھانے سے قاصر ہیں، دکھا نہیں سکتے، کہ دکھائیں گے تو پالیسی نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کی۔ مغز نکال دیا دماغ کا، آنکھیں نکال دی، منہ بے شکل کر دیا، ظلم کی انتہا کی گئی، اور 6 ماہ کی جو پیٹ میں بیٹی تھی اس پہ بھی ترس نہ آیا۔ اپنے اوپر تو ترس کر لیتے ظالموں۔ آپ یہ بتائیں میاں صاحب، یا یہ دیکھیں کہ ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان ایک اسلامی ملک، اور یہ بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بیٹیوں کی عزت اور ان کے مقام کو بتایا گیا ہے۔ دین نہیں تو آ کے بیٹیوں کو زندگی بخشی تھی،
یہ تو ہندو کافر نما لوگ بن گئے ہیں. یہ جو حرکت کی گئی ہے ایک قتل نہیں ہوا, یہ ڈبل مرڈر ہے. جو بچی تھی اس کو پتا چلا بیٹی ہے تو دورے پڑنے لگے. یعنی شادی کر لی کوئی دورہ نہیں پڑا, 6 مہینے میں اس کو جو ہے جب پریگننسی ہو گئی اور اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ بیٹی ہے پھر دورے پڑے اس کو. وہی پتھر کا دور یاد آ گیا, بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, مار دیتے تھے. سر یہ اس طرح کے بیٹیاں تو رحمت ہیں یار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹیاں تھیں اور فخر کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے جیسے ہی انہوں نے دین کا پیغام اللہ کے حکم سے ہم مسلمانوں کو دیا تھا, اس وقت کے لوگوں کو مسلمان کیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں, تمہاری بہنیں ہیں, تمہاری مائیں ہیں, ان کا عزت, ان کا مقام ہے کیا. یہ دین اسلام نے ہی تو بتایا تھا. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے نہ صرف اس مسلمانوں کو, یہاں پہ تو تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آزادی ہے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کہ وہ اپنی عبادت کریں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس بدبخت خبیث نے حرکت کر دی ہے, یہ بندہ جو اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی دورے پڑ رہے تھے, ماں پہ, بہن پہ, بھائی پہ دورے نہیں پڑے. سر دورہ بھی اس کا ایسا ہے کہ جو اس کو پتا چلا کہ اب دورہ پڑنا چاہیے تو پڑا, دورہ بھی پڑ جائے تو جو پاس بیٹھے ہوئے وہ مر گئے, جو پاس بیٹھے ان کو موت آ گئی ہے, وہ کدھر ہے؟ میاں صاحب بیٹی ہے, وہ بیٹی کے پیٹ میں بیٹی تھی, اس عورت کا, اس کے باپ کا سوچیں, اس کے گھر والوں کا سوچیں. اس نے پتہ نہیں کتنی محنت جدوجہد ایک مزدور بندے نے کر کے اس کو شادی کی ہے. اس کی سیکیورٹی گارڈ ہے, چوکی دار ہے پیٹرول پمپ پہ, اور وہ بیمار ہے بیچارہ. یہ بیٹی اپنا دکھ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی تھی, حالانکہ بیٹی سب سے زیادہ بات اپنے باپ کو بتاتی ہے, بھائی کو بتاتی ہے. اس ویڈیو جو اس کی خاتون کے اوپر ٹارچر کرتے ہوئے کی آئی ہے نا سر, اس سے ایک تو میں آپ کے توسط سے میسج دوں گا تمام لوگوں کو سمیت اپنے آپ کو بھی, کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں, کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں, ظلم کو برداشت نہ کریں, درندوں کو نہ دیں, ظلموں کو, ان درندوں کے مظالم کو برداشت نہ کریں. دیکھیں میں اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے کسی اپنے جو رشتے میں ہیں, چاہے وہ بھائی ہے, باپ ہے, خامند ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا مقصد نہیں ہے. سر دیکھیں بدتمیزی بھی کر دی گئی ہو نا تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کینچیاں پکڑیں, اس کے سر کو دیکھیں آپ نے کتنے سٹیچز لگے ہوئے. آپ کا انٹرنیشنل باہر ہے یار, آنکھیں باہر ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں ملک کی بدنامی کی وجہ بن گیا یہ بندہ. کیا سزا اس کو ہونی چاہیے؟ سزا پڑتے ہیں اس کو ایسا دورہ پڑنا چاہیے میاں صاحب. ویسے تو جو ہمارے قانون نے اس کے لیے سزا رکھی ہے, سزائے موت ہے, ڈبل مرڈر. یہ ڈبل مرڈر ہے. ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ایسی سزا دیں گے جو کہ مثال بنے گی معاشرے کے لیے. دوروں کا لحاظ کیا دور سر, یہ دورے میرے آپ کے کہہ دینے سے دورے نہیں ہے, یہ اس وقت دورہ تھا. تو کیا دورہ 6 مہینے میں کتنی دفعہ اس بندے کو دورہ پڑا ہے؟ یہ ڈاکٹر جو اس کے بارے میں میڈیکیشن اس کی کر رہا ہے اس کی باتیں نہیں آنی ہے, اس کے کہہ دینے سے ہی دورہ پکا ہو جانا ہے, یا پولیس کے کہہ دینے سے دورہ پکا ہو جانا ہے؟ نو. غریب لوگ ہیں, آپ کو بڑا شوق ہے فری لوگوں کے کیس لڑنے کا, خاص کر غریبوں کے. ان غریبوں کے لیے بھی آپ کا کوئی اعلان ہے یا خاموشی ہے؟ انصاف کو غریب کی دہلیز تک پہنچانا یہ میرا شوق ہے, یہ میرا ہابی ہے. اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا انشاءاللہ بفضل خدا. اگر مجھے حکم ہوگا تو میں اس مقتولان, خالی ایک نہیں ہے وہ بیٹی کا قتل یار, ان کو تمام کے لیے جو بھی, ایک بڑی بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی, یہ نا مثال بننی چاہیے میاں صاحب, مثال بننی چاہیے. باپ میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے, باپ میں روتا نہیں ہے, کسی کیمرے کے سامنے تو بالکل نہیں روتا, لیکن وہ بچارے کو بات نہیں آ رہی تھی سوائے رونے کے. اور بیٹی اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میرے باپ کو
کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا کہ ان کو دکھ ہو، وہ بیمار ہیں، تکلیف ہو. وہ آتی تھی اور دباتی تھی شادی کے بعد بھی اپنے باپ کو. وہ یہ بات نہ صرف اس بدبخت کو کہتی تھی، وہ خود بھی اپنے باپ سے بات چھپاتی تھی. اگر اس نے اپنے باپ کو بتا دی ہوتی بات تو یقیناً باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ کا بس چلے تو وہ بیٹی کسی کو دیکھنے بھی نہ دے. او اس خبیث آدمی نے تو اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے. اس مزدور کی بیٹی کو تو قتل کیا سو کیا. اس جاہل ڈرامے باز نٹنکی باز خبیث آدمی کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کی اپنی بھی بیٹی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پتا چلا کہ بیٹی ہے تو قتل کی ہے. یہ شرم کی بات ہے. بات شرم کی یہ ہے کہ مجھے اور کوئی نہیں ہے، میرے ملک کی بدنامی کی وجہ بنا یہ. ہاشمی صاحب 7 ماہ کی دولہن، 7 ماہ شادی کو ہو گئے، سال کی دولہن جو ہوتی ہے نا، سال بھی گزر جائے تو گھر والے اس کو دولہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. یہ سب بڑے خواب اور امیدیں ہوتی ہیں ایک عورت کو جب وہ دلہن بنتی ہے. اس کو وہ جس گھر میں آتی ہے، اور درندے کی دلہن بن جائے تو پھر دلہن تو درندے کی بن گئی، اس کی بدقسمتی تھی. اس کے باپ کو نہیں پتا تھا یہ درندہ ہے. وہ درندے کی دلہن بنی ہے تو درندوں کی گھر میں آ گئی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ پاس بیٹھے ہوئے ایسے بے حس لوگ ہیں، وہ ان کو شرم ہی نہیں آ رہی. وہ ایسے کوئی منوس لوگ ہیں، ایسے کوئی ڈفر قسم کے وہ لوگ ہیں، میں ان کو کوئی گالی نہیں دے سکتا. مجھے اپنی عزت کا خیال آ رہا ہے، حالانکہ ان کو تو تھوکنا بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر. آپ دیکھیں وہ کر کے رہے ہیں. پیاری بیٹی یار، میں ان کے گھر گیا ہوں، ان کی بہنیں بھی اتنی اچھی اور یہ اتنی پیاری بیٹی، اور میں حیران ہوں کہ یار رب کی شان دیکھو، غریبوں کے پاس بھی بہت کچھ ہے. غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ نوازا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں بیٹی دیتا ہوں نا تو میرا فرشتہ جا کے بندے کو کہتا ہے کہ آج میں تیرا بازو بن گیا ہوں. اللہ کا حکم ہے. اور اس جاہل نے، اس ڈرامے باز نے یہ بات ہی نہیں سوچی. اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں کس ملک میں کس مذہب سے میرا تعلق ہے. یہ تو کوئی جاہل ہے، یہ تو کوئی واقعی جانور ہے. یہ جانور بے حس. کتنی بار سزائے موت ایسے بندے کو ہونی چاہیے. میاں صاحب سزائے موت اس کے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے، مثال قائم ہونی چاہیے. مثال لٹکانا چاہیے. میں کہتا ہوں مثال قائم ہوگی اس بندے کو. واقعی میں جینولی میرا بڑا دل چاہ رہا ہے. وہ بیٹی جو پیٹ میں تھی ابھی دنیا میں نہیں آئی، وہ اللہ سے انصاف مانگے گی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف دیں گے. جی مانگنا کیا ہے، وہ تو معصوم ہے. ہماری جو یہ جان تو تھی نا، ایک گئی ہے، اللہ کی عدالت میں ہوگی تو وہ اللہ سے انصاف نہیں مانگے گی وہ کہ یقیناً میرا کیا قصور تھا. وہ یقیناً مانگے گی. وہ یقیناً مانگے گی اور انصاف اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ملے گا اور روز محشر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انصاف ملے گا. یہ بطور مسلمان میرا عقیدہ ہے. سر پولیس کو بھی مثالی کردار ادا کرنا چاہیے. بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، تفتیشی اپنی افیسر بیٹی سمجھ کے نا ایسی مثال قائم کریں کہ وہی دعائیں ان کی بیٹی تک بھی جائیں. جب کوئی بندہ اپنے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ منصب اللہ کا دیا ہوا ایک امانت چیز ہوتی ہے. میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ خدارا اس بچی کے ساتھ اور اس کی جو پیٹ میں بیٹی تھی، ان دونوں کے ساتھ انصاف کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے گا. اس میں نہ صرف آپ اگر ذرا سی بھی اپنے عہدے میں، اپنے فرائض میں غفلت برتیں گے، خیانت کریں گے تو آپ اس درندے کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ میں تفتیشی افیسر کو میسج دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو افسران اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، میں ان کو میسج دے رہا ہوں. عدالتیں دیکھتی ہیں کاغذات میں کیا لے کے آئے. یہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو فون کیا تھا، مانا والے کو، شاہ جی ہیں. میں نے کہا جی آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ پیسے لیے آپ نے اور ملزم کے ساتھ رعایت برت رہے ہیں، اس کو بڑا آرام سے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس نے قتل کیا ہے، سزا دلائیں گے.
آپ مجھے یہ بتائیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ ان کی بڑی بات کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے اس کیس کو لے کے؟ پورے صوبے کی اس وقت وہ ہیڈ ہے، بڑا ایک فیمس ایک سنٹینس ان کے بارے میں چلتا ہے کہ سب دی ماں ہے، وہ بیٹیوں کی تو اسپیشلی ماں ہے. ریڈ لائنز انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہوا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، جو ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ہے یہ میری ریڈ لائن ہے، یہ تو ہراسمنٹ نہیں، یہ تو قتل ہے ویمن کا، مرڈر آف اے ویمن، مرڈر آف اے چائلڈ، اور وہ بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ پوچھ نہیں سکتی میری غلطی کیا ہے. اس بچی کو کیا پتا میری کیا غلطی ہے. مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل خدا اگر ان تک یہ بات پہنچے گی، وہ یقیناً اس میں اپنے اداروں کو حکم دیں گی کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو قانون کے مطابق انصاف کے اصول کے لیے پورا کرے انشاءاللہ تعالی. اور درد کو سمجھے گی اور بتائیں گی کہ واقعی ان کی ریڈ لائن ہے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ بھی ایسے مظلوم لوگوں کی آواز بنیں، آپ کے پاس بہت طاقت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی ویڈیوز کو اتنا وائرل کریں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ افسران جو بیٹھے ہیں نا ان تک بھی درد پہنچ سکے. اجازت دے دیے، اللہ نگہبان.